3 وزیروں کو بلا کے حکم دیا کہ فلاں باغ میں جاؤ اور پھل توڑ کے لاؤ اور اچھے اچھے پھل توڑ کے لانا۔ تو تینوں وزیر ایک ایک جھولا لے کے اور چلے گئے۔ باغ میں پہنچے نا تو ایک وزیر نے بہت ہی عمدہ بہت ہی بہتر پھل توڑے اور توڑ کے واپس آ گیا۔ دوسرا وزیر اس نے کہا یار بادشاہ کچھ کہے گا نہیں، بادشاہ نے ایسے کہہ دیا، بادشاہ کو کیا ضرورت ہے وہ ہم سے پھل توڑ کے لانے کے لیے کہے اور پھر دیکھے وہ کھائے یہ وہ۔ اس نے کوئی توجہ ہی نہیں کی، بولے ایسے ہی توڑ لیتے ہیں۔ اس نے کچھ اچھے پھل توڑے اور کچھ سڑے ہوئے خراب پھل توڑ لیے اور بھر لیے، جلدی سے واپس آ گیا۔ اور تیسرا انسان تھا، اس نے کہا بادشاہ نے ایسے کہہ دیا ہوگا، بادشاہ کو کیا ضرورت ہے پھل توڑوائے بلائے یہ وہ، ایسے ہی کہا ہوگا، بادشاہ کو تھوڑی نہ کھانا یہ سب چیزیں۔ اس انسان نے کیا کیا، اس جھولے میں گھاس پھوس بھر لی اور بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ تینوں شخص بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے تینوں کو دیکھا اور حکم فرمایا کہ تینوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ جب یہ سنا نا تو وہ کہنے لگے یار کوئی ہمارا جرم بھی نہیں ہے، کوئی خطا بھی نہیں، ہم نے کوئی غلطی بھی نہیں کی، کوئی قانون بھی نہیں توڑا، ہمیں قید خانے میں کیوں ڈلوایا جا رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا ان کو 1 مہینہ تک قید خانے میں رہنے دو۔ وزیروں نے ان کو قید خانے میں ڈال دیا، تینوں کو الگ الگ قید خانے میں ڈال دیا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، بس سمجھنے کا پوائنٹ ہے، سمجھیں ٹھیک ہے میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں۔ بادشاہ نے جب تینوں کو الگ الگ قید خانے میں ڈلوایا تو جس نے اچھے پھل توڑے تھے وہ 1 مہینہ اس کا یوں گزر گیا کہ اس کو معلوم بھی نہیں چلا کہ میں قید خانے میں تھا یا کہاں تھا۔ اس نے وہی پھل کھائے اور اپنی زندگی بچا لی۔ جو دوسرا انسان تھا نا اس نے آدھے پھل اچھے توڑے تھے اور آدھے سڑے ہوئے، تو اس کی جو زندگی بچی تکلیف کے ساتھ اس نے اپنی زندگی بچائی۔ اگر وہ سب اچھے پھل توڑتا تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تیسرا انسان جس نے صرف گھاس اپنے جھولے میں رکھی تھی وہ 2-3 دن زندہ رہا، اس کے بعد وہ مر گیا۔ بادشاہ نے ان کو قید سے نکلوایا، وہ دونوں سلامت نکل آئے اور ایک مر چکا تھا۔ سیم ہماری وہی کنڈیشن ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں، اور جو انسان اس کی عبادت کرے گا نیک عمل کرے گا، جب وہ یہاں سے مر کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے جنت عطا فرمائے گا۔ جو انسان یہاں نیک عمل بھی کرے گا بد عمل بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف تو کرے گا، اسے جنت تو دے گا، لیکن پہلے اس کا بھگتان اسے کرنا پڑے گا، پہلے اس کی سزا اسے کاٹنے پڑے گی۔ جو اس نے گناہ یہاں کیے ہیں اللہ پہلے اس کی سزا دے گا، پھر اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن جس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، صرف گناہ ہی گناہ کیے، اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے جہنم بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ کوئی نیک عمل ہی نہیں ہے، صرف گناہ ہی گناہ کرتا رہا، اللہ کو کبھی یاد نہیں کیا، کافر و مشرک ہو کے مرا تو اللہ اسے جہنم دے گا۔ یوں تو ہمیں اللہ نے عبادت ہی کے لیے پیدا کیا اور ہماری پیدائش کا مقصد عبادت ہے، لیکن صرف جیسے تیسے عبادت کر کے ہم چھوٹ نہیں سکتے جب تک عبادت کی قبولیت کے حوالے سے ہم کوشش نہ کریں، عبادت کی قبولیت کے حوالے سے ہم محنت نہ کریں، کاوش نہ کریں۔ حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جب پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، اچھا وہ عبادت بھی عبادت نہیں ہے جس میں عبادت کرنے والے کا اپنا ذوق شامل نہ ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھی کیسے بھی کرو اللہ قبول کرے گا، جو چیز کیسے بھی کی جاتی ہے اللہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا، جو چیز ذوق کے ساتھ کی جاتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا مل احسان، کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے یہی تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی جب عبادت کر تو اس شان سے کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے اس شان سے کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ پہلی منزل یہ ہے، اعلیٰ منزل، گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ اس شان سے عبادت کر۔
اور اگر یہ تیری کیفیت نہیں ہوتی تو پھر اس شان سے کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھو تو یہ سوچ کر کے پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، کیونکہ جب انسان کوئی کام کو زندگی کا آخری کام سمجھ کر کے کرے گا تو ایسے ویسے تو نہیں کرے گا، جیسے تیسے تو نہیں کرے گا۔ جب زندگی کی نماز آخری سمجھ کر پڑھے، دیکھ لے کسی دن آپ اگر آپ اس تصور سے نماز پڑھتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ کو کیف آنے لگتا ہے، اس میں سرور آنے لگتا ہے، آنکھیں برس پڑتی ہے۔ اس تصور سے آپ پڑھ کے دیکھیں پھر کیا لطف آتا ہے آپ کہیں۔ لیکن ہم نے تو بس عبادت کا طریقہ سیکھا ہی نہیں۔